تو ہونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم اے نبی تم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت کمی سے گر گیا پوچھا جو ان سے جو آنکھوں کا پردہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اپنے مردوں کے پردے قابل قدر نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین تو مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے ان کو علاج ظلم و جہالت کے بادل چھپنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے مظلوموں بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور سے ان عورتوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی اور مساعد و آرام کے پاس ان پر توڑے جا رہے تھے اسلام نے تو ذلت پستی کے بعد سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی کے گیت گائے جا رہے تھے مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے مغربی تہذیبوں کو متاثر ہو کر اسلام قانون کو بھول جاتی ہے مغربی تہذیبوں تمدن کا نظارہ بن جاتی ہے وہ پردگی اختیار کر لیتی ہے رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے سینما اور تھیٹروں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے اپنے ہاتھ اور نظروں کو خالی استعمال کرنے لگتی ہے تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے اب نہ تو اس کے رنگ و روپ میں نکھارے نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے جب تک چہرے پر نقاب ہوتا کشش بھی تھی تم نے یہ کیا غضب کیا کہ لباس تک اتار دیا میرے محترم بزرگ دوست تب یہ ہماری مائیں بہنیں پرانے حدیث سے مسافریں اپنا وقت لگایا کرتی تھی آج وہ ہوٹلوں اور خانے اور بازاروں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہے کہتے جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی آج وہ سینما اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے کہتے جو ظاہری تہذیب کو ملامت کرتی تھی آج مغربی تہذیب تمدن سے متاثر نظر آ رہی ہے جب تک جن کے شروع اور چہروں کا نقاب تھا آج جاری داستاریاں اور نیو براؤز میں ہولیت بڑھانے نظر آ رہی ہے کل تک جن کی جسموں کی شناخت معلوم نہیں ہوتی تھی آج وہ نازو انداز اور اسٹائلوں میں چلتی نظر آ رہی ہے کل تک جن کی آنکھوں کی چڑیوں کے کھلکڑے تک معلوم نہیں ہوتی تھی آج وہ تینوں لوگوں سے سن کے نظر گاتی نظر آ رہی ہے کل یہ تو آج ہماری ماؤں بہنوں کی حالت دادی افسوس اور لائق ملامت ہو گئی ہے میری ماؤں بہنوں جب تک تم پردہ میں رہو گی جب تک پاک دامن رہو گی جب تک پاک دامن رہو گی تو پھر تمہارے مقدر کا ستارہ اوپر نہیں چمکے گا بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے زمین کو زمین آسمان کو خطرہ حاصل ہوگا تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا سخاوت کا دھوم مچائے گا شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا تیروں کی بوچھاروں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا یہی نہیں بلکہ تمہارے گود سے ایسے لال پیدا ہوں گے وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا سخاوت کا دھوم مچائے گا شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا تیروں کی بوچھاروں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا یہی نہیں مگر بھیا ہے اور ایمان پیدا ہوں گے میرے محترم بزرگ دوست ہمارے معاشرے میں آج برداشت نام کا رہ گیا میری پیاری بانو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عجیب قسم کی حیا اور پردہ عطا فرمایا تھا ایک دفعہ چاند کی پہلی تاریخ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے پوچھا فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے اور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند نہیں دیکھا فرمایا بیٹی تم نے کیوں نہیں دیکھا وہ خاموش رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ بیٹی نے کہا اے ابا جان آج چاند کی پہلی تاریخ ہے سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہ چاند کے اوپر اٹھے گی میں نے اس بات کو سر حیا کے خلاف پایا اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
باتوں پر میں اپنی